بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیٹر انٹرویو کے لیے ہماری دوسری ویڈیو ہے یہ۔ اچھا، ایک چیز کہ آپ لوگ اگر صرف کسی ایک پورشن پہ کام کر رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ ایک مائنر سا پورشن ہے اور بہت ویٹیج والا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آڈیٹر کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو چیز میں نے چلائی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کافی انشاءاللہ ہیلپ فل رہے گی۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ سارے جو آپ کے پورشن ہیں آپ ان کے اوپر ورک کریں۔ آپ انٹروڈکشن کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ صحیح طریقے سے کریں، اس کے بعد اپنی لاسٹ ڈگری کو اپنا ٹائم دیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو ریویژن کریں، جو فیمس تھیوریز ہیں آپ کی ڈگری کی ان کو کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے ہیرارکی دیکھی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کون کون سے ادارے ہیں جہاں پہ آڈیٹر لوکل گورنمنٹ کا آڈیٹر ہوتا ہے جس نے کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ایک ہوتا ہے ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ کونسل، اس کے بعد میٹرو کارپوریشن، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو ادارے لکھوائے تھے جن اداروں میں آپ نے آڈٹ کرنا ہے۔ کویشچن کیا بنتا ہے کہ آپ کو ہم لوکل گورنمنٹ کا آڈیٹر بھرتی کر رہے ہیں، آپ نے کون سے ادارے میں کام کرنا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ میونسپل ایسے ایسے، ٹھیک ہے، یہ ادارے ہیں، اس میں آتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں، جہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے؟ آڈٹ کرنا ہے۔ کس چیز کا آڈٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ان کی جو ڈیلی کے جو ایکسپینڈیچر ہوں گے ان کا آڈٹ کرنا ہے۔ کون سے اکاؤنٹس ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارے سوال آپ سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنرل اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، ڈیولپمنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، پینشن اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے آڈٹ کس طرح کا ہوگا؟ پری آڈٹ ہوگا۔ تو پری آڈٹ تھوڑا سا کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آج اس پری آڈٹ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیپلی، کہ پری آڈٹ جو ہے کون سا پری آڈٹ، کس چیز کا پری آڈٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس ادارے میں ہیں وہاں پہ سیلری بل ہوگا، جو امپلائیز ہیں ان کا سیلری جو ہے کیا ہوگی؟ سیلری بنے گی، کیسے سیلری بنتی ہے، اس کی چھٹیاں کتنی ہیں، اس کی حاضریاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو چھٹیاں ہوں گی وہ ڈیڈکٹ ہوں گی۔ آڈیٹر نے کیا کرنا ہے؟ وہاں سے اس کی جو ہے تنخواہ میں سے وہ چھٹیاں جو ہیں اس کا جو وہ ہوں گے الاؤنس جو ہوگا وہ کاٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیا آپ نے 6 چھٹیاں کر لی ہیں، 7 چھٹیاں مہینے میں کر لی ہیں، ٹھیک ہے، تو آڈیٹر کا کام کیا ہے؟ آپ کی حاضریوں کو دیکھ کر وہاں سے ڈیڈکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب پری آڈٹ میں آئے گا کہ یہ بھی پری آڈٹ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سپوز جس ادارے میں آپ ہیں وہاں پہ الیکٹریسٹی کا بل ہے، ٹھیک ہے، وہ بل آتا ہے، اس کا پری آڈٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا کہ اسٹیشنری ہے، ٹھیک ہے، آپ اسٹیشنری پرچیز کرتے ہیں، ایون کہ جو بھی چیز ہوگی، ایون سنگل روپی ٹرانزیکشن بھی ہوگی فائنینشلی، تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ پری آڈٹ کرنا ہے، آپ نے اس کی بل کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی۔ اب ایک بندہ ہے نیا ملازم بھرتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا جی؟ اس کا پری آڈٹ ہوگا کہ اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے بھرتی کرنے کے، کیا وہ سارے فالو کیے گئے ہیں؟ کیا جو پالیسیز تھی گورنمنٹ کی ان کے مطابق کیا جو ایج ڈیمانڈ کی گئی تھی، ریکوائرڈ ایج تھی، یہ بندے اس ایج کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو وہ ویریفائی کرے گا آڈیٹر۔ اس کے بعد کیا ادارے کو اس جاب کی، اس ویکنسی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ پری آڈٹ میں آتی ہیں۔ یہاں تک آپ کو پری آڈٹ کی جو ہے تقریباً واضح سمجھ آ گئی ہوگی کہ پری آڈٹ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن اکاؤنٹس کا آپ آڈٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کون سے اکاؤنٹ ہوں گے اس پری آڈٹ میں؟ تو سب سے پہلے ہوگا آپ کے پاس جنرل اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، جنرل اکاؤنٹ۔ جنرل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس دیکھتے ہیں، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے جی سیکورٹی اکاؤنٹ، سیکورٹی اکاؤنٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا ہم دیکھتے ہیں پینشن اکاؤنٹ، ٹھیک ہے جی، کون سا؟ پینشن۔ تھوڑا سا بورڈ مارکر ایشو کر رہا ہے، پینشن اکاؤنٹ۔ چوتھا ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اکاؤنٹ، جن اکاؤنٹس کا آپ نے موسٹلی جو ہے آڈٹ کرنا ہے۔ بورڈ مارکر کی سیاہی نیچے کی، ڈیولپمنٹ اکاؤنٹ۔ اب ان کی بات کرتے ہیں، آپ سے پوچھتا ہے کہ کن اکاؤنٹس کا آپ نے آڈٹ کرنا ہے۔ تو جنرل اکاؤنٹ ہے پہلے، سب سے پہلے، اس کے بعد ہے سیکورٹی اکاؤنٹ،
اس جنرل اکاؤنٹ سے موسٹلی جو ہے ہمارے ڈیلی کے ایکسپینڈیچر جو ہیں، اسٹیشنری ہو گیا، ٹھیک ہے، یا آئل وغیرہ ہو گیا، یہ سارے پی او ایل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑیوں کا جو مینٹیننس کا ہو گیا، سارے جنرل اکاؤنٹ سے جائیں گے۔ لیکن سیکورٹی اکاؤنٹ کون سا ہوتا ہے؟ سیکورٹی اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ادارہ جو ہے کسی کنٹریکٹر کو کنٹریکٹ دیتا ہے تو کنٹریکٹ میں سپوز کی قیمت جو فکس ہوتی ہے وہ 10 لاکھ روپے ہوتی ہے، اس 10 لاکھ روپے کا جب وہ کام کر دیتا ہے تو آڈیٹر کیا کرتا ہے، اس جنرل اکاؤنٹ سے وہ پیسے 10 لاکھ نکال کے اس میں سے 1 لاکھ روپے جو سیکورٹی بنے گا 10%، وہ 6 مہینے کے لیے، اس کی میچورٹی ڈیٹ کون سی ہوتی ہے، سیکورٹی جو ہوتی ہے اس کی میچورٹی سیکورٹی ہوتی کیا ہے بیسیکلی کہ جب آپ سپوز کہ کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ بلڈنگ بنا کے دیتے ہیں جب آپ، تو وہ 6 مہینے کے لیے آپ کا 10% رکھ لیں گے کہ ہم سب انجینئر صاحب آئے گا 6 مہینے بعد، وہ اس چیز کو چیک کرے گا، کوالٹی کو چیک کرے گا کہ آیا آپ نے اس کے مطابق بنا کے دی ہے چیز۔ جب آپ کی چیز جو ہے سب انجینئر پاس کر کے دے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، تو آپ کا جو سیکورٹی ہوگی وہ ریلیز کر دی جائے گی، 6 مہینے اس کی میچورٹی ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو سیکورٹی اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال دیے جاتے ہیں، جنرل اکاؤنٹ سے نکال کے 90% دے دیا جاتا ہے کنٹریکٹر کو، 10% جو ہوتا ہے وہ سیکورٹی اکاؤنٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں، جو کہ 6 مہینے کی مدت تک سیکورٹی اکاؤنٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پینشن اکاؤنٹ، اب یہ پینشن اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اس کا بھی آڈٹ جو ہے پری آڈٹ آڈیٹر نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بندہ اب ریٹائر ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے ریٹائر بھی تو ہونا ہوتا ہے، تو ریٹائر ہو رہا ہے جو اس کی جو ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ میں سے جو پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں پینشن کے لیے، وہ اس کے پینشن اکاؤنٹ میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو ہر مہینے کی وہ آڈیٹر کیا کرتا ہے، جو پرسنٹیج گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہوتی ہے وہ پینشن کے لیے پینشن اکاؤنٹ میں ڈالتے رہتے ہیں، جو ایٹ دی اینڈ جو ہے ایک اکٹھی جو اماؤنٹ ہے وہ کیا دے دیتے ہیں، پینشن کے بعد میں دے دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے پینشن اکاؤنٹ، جو ہر مہینے تنخواہ میں سے کٹ کے رقم جو ہے اس اکاؤنٹ میں دیتے رہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ اکاؤنٹ، اب اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اے ڈی پی جسے کہتے ہیں، جب سالانہ بجٹ بناتے ہیں ادارے کا، ٹھیک ہے، چاہے آپ میونسپل کمیٹی میں ہیں، آپ ٹاؤن کمیٹی میں ہیں، آپ میٹرو میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈسٹرکٹ کونسل میں ہیں، تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروگرام سالانہ جو ہے کتنی کنسٹرکشن ہوگی، کوئی فرنیچر نیا خریدا جائے گا، کیا کیا کام، کون سی ڈیولپمنٹ کی جائے گی، تو یہ ساری ڈیولپمنٹ کے لیے جو بجٹ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جنرل اکاؤنٹ سے نکال کے کدھر ڈالا جائے گا، اس میں ڈیولپمنٹ اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا۔ جب آپ کوئی بھی کنسٹرکشن وغیرہ کا کوئی کام کریں گے تو وہ کہاں سے پیسے آئیں گے، ڈیولپمنٹ اکاؤنٹ سے آئیں گے، اس کے ہیڈ سے آئیں گے۔ اب پینشن اکاؤنٹ، ڈیولپمنٹ، سیکورٹی اکاؤنٹ، ان کے علاوہ جتنے سارے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں پیسے، وہ جنرل اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو یہ مینلی جو اکاؤنٹس ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں آپ نے آرام سے، تھوڑا سا لیکچر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی ڈوز میں کچھ نہ کچھ نیا اور ایک یونیک قسم کا ملتا رہے۔ امید ہے آپ کو اس میں ضرور فائدہ ملے گا، کیونکہ میں خود اس چیز کو انٹرویو میں وہ کرنا ہے، پریزنٹ کرنا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بھی وہی چیز، اور انشاءاللہ کیونکہ جو ریئل چیز ہے، آپ بکش بننا چاہتے ہیں، نو پرابلم، آپ وہاں پہ بکس کو پڑھیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو، میرے پاس جو بکس پڑھی ہیں ان میں یہ پری آڈٹ کا آپ کو نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ ہے اس کے آڈٹ کی کوئی بک آپ کو مل جاتی ہے تو وہاں ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیزیں ملیں، ادروائز آپ کو یہ چیزیں نہیں ملنے والی۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ، جب تک جیسا کہ ابھی سہیوال کا آئی تھنک 7 تاریخ کو، تو جو آنے والے جتنے بھی ڈویژن ہیں وہ بھی ان لیکچرز کو دیکھیں گی تو ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو تب تک کے لیے آپ بنے رہیں اور ڈیلی کا انشاءاللہ یہ چیز دیکھیں، ہم جتنی جو نئی چیزیں سیکھیں گے آپ کو بھی ساتھ سکھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔